السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ ہر دور میں جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اپوزیشن عموماً اپنی سیاست کے لیے حکومت کے ہر فیصلے پر تنقید کرتی ہے یا حکومت کے ہر فیصلے کی مخالفت کرتی ہے۔ بہت مشکل اور بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اپوزیشن حکومت کے کسی اچھے فیصلے کی تائید کرے اور اس کے اوپر حکومت کی تعریف کرے۔ جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی تو پاکستان تحریک انصاف تقریباً وہی کچھ کر رہی تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کسی حد تک کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت ایک ایمنیسٹی اسکیم لے کر آئی تاکہ اثاثے یا بلیک منی جو کہ ڈکلیئر نہیں ہے اس کو پاکستان کی معیشت کے اندر شامل کیا جا سکے اور پاکستانی معیشت کا جو اصل حجم ہے اس کو واضح کیا جا سکے۔ اس کے بعد پھر اس اکانومی کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا اس کے بارے میں حکومت اپنی حکمت عملی سامنے رکھے گی۔ لیکن آج اپوزیشن تنقید کر رہی ہے حکومت کی ایمنیسٹی اسکیم پر، بالکل ویسے ہی جیسے جب مسلم لیگ نون کے زمانے میں ایمنیسٹی اسکیم لائی گئی تو اس وقت تحریک انصاف تنقید کرتی تھی۔ ذرا دکھائیں اسد عمر صاحب جو کہ اس وقت 20 پوسٹر بوائے تھے تحریک انصاف کے، بعد میں وزیر خزانہ بھی بنے، وہ اس وقت کیا کہتے تھے جب مسلم لیگ نون کی ایمنیسٹی اسکیم آئی تھی۔ دکھائیں صاحب۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس ایویژن کی، منی لانڈرنگ کی، کرپشن کی، بتہ خوری کی اور اس کے بعد پیسہ وہ باہر لے کے چلے گئے ملک کے، سرکار ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس استثناء اسکیم کا استعمال کریں، 2% کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سفید کرا لیں، کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی آپ کی چوری نہیں پکڑی جائے گی۔ اب ذرا دکھائیں عمران خان صاحب، آج کے وزیر اعظم اور ماضی کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جب مسلم لیگ نون کی ایمنیسٹی اسکیم آئی تھی؟ یہ اس ملک کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنیسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس ایمنیسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے، جنہوں نے ایمنیسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ رائٹ جی، جو مسلم لیگ نون ایمنیسٹی اسکیم لائی تھی وہ بھی ٹھیک تھی دراصل، اور جو عمران خان صاحب ایمنیسٹی اسکیم لائے ہیں یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ صرف سیاست کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کر رہی تھی، اور جو آج کی اپوزیشن ہے وہ بھی سیاست کرنے کے لیے آج کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے اور کب تک رہے گا پاکستان میں؟ میرے ساتھ جو انتہائی معتبر آنریبل مہمان موجود ہیں، نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ کھوڑو صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محمد یعقوب شیخ صاحب آنریبل ممبر رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ کو بہت شکریہ۔ رومینہ خورشید عالم صاحبہ رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رومینہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیوں اپوزیشن کیوں سنجیدہ نہیں ہوتی ہے، چاہے یہ اپوزیشن میں تھے یا چاہے آج اپوزیشن میں؟ نہیں، پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ اپوزیشن میں تھے اور ہم، پہلی بات ہے کہ فرق ہی بہت زیادہ ہے ان میں اور ہم میں، کیونکہ یہ جس طرح سے اپوزیشن ان کو کرنی تھی یا جن چیزوں کے اوپر یا جن سبجیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی وہ کبھی بھی ماضی میں اس طرح سے نہیں ہوئی۔ آپ نے خود بھی ابھی دکھایا اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں کہ وہ تنقید برائے تنقید کا سلسلہ ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے کہیں پر بھی ایسے نہیں کیا، ہم لوگوں نے ریلیونٹ ایشوز کے اوپر ہمیشہ بات اٹھائی ہے۔ اگر آپ بات کریں اگر اپوزیشن کے بزنس کی، تو اپوزیشن کا بہت سارا بزنس جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں آ رہا ہے مسلسل۔ ڈیفینیٹلی جب اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں اسی کے بعد پراپر کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک سنجیدہ ہونے کی بات ہے تو میرے خیال میں اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے ایشوز کو لے کے، اور نہ صرف ایشوز کو لے کے بلکہ ان کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور قطعاً ایسا نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے۔ آج بھی اگر آپ ایمنیسٹی اسکیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ یہ تنقید تو نہیں کر رہے کہ آپ کیوں لے کر آئے یا یہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ کریں، ہم لوگ قطعاً ایسا نہیں کہہ رہے۔ صرف اور صرف یہی بات بارہا ہوئی ہے کہ ہم لوگ جب اس چیز کو لے کر آئے تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں اگر کچھ لوگ جو ہے وہ ایک پیسہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے لے کے آئیں، تو اس پیسے کو یوٹیلائز ہونا ضروری ہے، نو ڈاؤٹ کہ طریقہ کار جو بھی ہے، لیکن اس وقت آپ کو ایک انسان کو اگر ایک دفعہ آپ ریلیف دے کے آپ ٹیکس نیٹ میں شامل کرتے ہیں تو اس کے میرے خیال میں اسی اس میں ایمنیسٹی اسکیم میں جب ہم لوگ بات کرتے رہے تو اس وقت کی
جو تنقید آپ نے سنی وہ شکر ہے اس کے اوپر خودکشی نہیں انہوں نے کہا تھا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا کب کس بات پہ خودکشی ہو جائے. میں تو کہتی ہوں اس پہ بھی ٹیم بنا دیں. میں تو میرا تو یہ بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی IMF کو کہیں کہ مطلب ان کے اوپر احتیاطاً نظر رکھیں کہ کہیں یہ نہ پرائم منسٹر جوش میں کچھ کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کیونکہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب. لیکن حافظہ ہم چھین نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ یوٹنائز ہو گئی ہے. تو جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے. اپوزیشن بہت سنجیدہ ہے تمام تر سبجیکٹس کو. مسلم لیگ نون اس ایمنسٹی اسکیم کی تائید کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے؟ نہیں مخالفت تو اس میں، کیونکہ ہم لوگ تو اس کو لے کر جب اب پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایمنسٹی اسکیم آئی اور اس کو لے کے کون آئے، کیونکہ اس وقت کی ضرورت. آپ کی بھی حلال تھی، ان کی بھی حلال. نہیں ہم حلال حرام کی تو بات ہی نہیں، بات جو ہے کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے آپ کس طرح سے چل رہے ہیں اور ایک آپ جو ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جنہوں نے حرام کہی تھی یہ تو سوال آپ ان سے پوچھیں، ہم تو حلال کر کے لائے تھے. اب یہ حرام خوری کے شمرے میں آتی ہے، زمرے میں آتی ہے. خوری والا لفظ جو غیر پانے والی ایکسپنج کر دیں. جی نثار کھوڑا صاحب، یہ اپوزیشن کا جو رویہ ہوتا ہے، جب پہلے تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو بہت سارے ایسے فیصلے مسلم لیگ نون کر رہی تھی جو پاکستان کی جو ریئلسٹک پالیٹکس یا ریئلسٹک جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی پاکستان کی اس کے مطابق کرنا تھے. مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے تھے اور وہ فیصلے ٹھیک تھے اس وقت ٹائم اینڈ سپیس کے مطابق، لیکن تحریک انصاف مخالفت کر رہی تھی. آج یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے وقت کی. اگر آپ نہیں لائیں گے ایمنسٹی اسکیم تو کب تک آپ پاکستان میں کالا دھن کو کالے رکھیں گے، اس کو سفید نہیں ہونے دیں گے؟ لیکن آج پھر مخالفت ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کالے دھن کو کالا دھن رکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، جس کی میں نفی کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں فاٹا کا جو بل پیش ہوا، کیا اس میں اپوزیشن نے مثبت کردار ادا کر کے پاکستان کے اس علاقے فاٹا کو پاکستان کے اس مین سٹریم میں لانے کے ووٹ نہیں دیے؟ بالکل کسی ایک نے بھی اپوزیشن میں ووٹ نہیں دیا. اور یہ کریڈٹ اپوزیشن کو نہیں دے رہے ہیں آپ. دینا چاہیے کیونکہ ایک عوام کی بہتری تھی تو ہم نے یہ کہا. بات یہ ہے اگر ایمنسٹی اسکیم کی بات ہے، چاہے نواز شریف صاحب کی آئی ہوئی ہو چاہے اس کی آئی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اس وجہ سے ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی تھی کہ لوگ والنٹریلی فائلرز نہیں بن رہے تھے. لوگ والنٹریلی فائلرز نہیں بن رہے تھے، اس لیے ان کو انسینٹیو دیا گیا کہ آپ کو یہ چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن ایف بی آر کا کردار دیکھ لیں کہ ایف بی آر جو بھی فائلر ہیں ان کے ساتھ تو انویسٹیگیشن کر ہی رہی ہے، ان کے سوال آ رہے ہیں، سوال کے جواب پوچھے جا رہے ہیں، لیکن تو پھر اعتماد کیسے رہے گا؟ اگر ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، آپ اس میں شامل ہو جاؤ، لیکن اوپر سے اگر آپ انویسٹیگیشن میں ڈال دیں گے ایف بی آر کو کہ جی آپ فائلر ہیں تو اب آؤ یہ حساب دو، یہ حساب دو، یہ حساب دو، تو اعتماد تو ٹوٹے گا نا. اب کے جو اسکیم آئی ہے اس کا بھی حشر تو مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ کتنے فائلرز دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑی بڑک ماری تھی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ مل کر. انہوں نے کالا ڈیم نہیں منہند ڈیم اور بھاشا ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی بات کی تھی اور دعوت دی سب کو کہ جی بیرون ملک جو لوگ رہتے ہیں وہ چندہ دیں، وہ چندہ دیں، وہ چندہ دیں. پتا تھا بیرون ملک لوگوں کو کہ $20 ارب سے یہ ڈیم بنے گا اور ہمیں کٹی میں ملا کیا؟ صرف $10 ارب. یہ ہے اعتماد کا فقدان. یہ ہے اعتماد کا فقدان کہ جس کی وجہ سے یہ ایمنسٹی اسکیم بھی اتنی کامیاب نہیں ہوگی جیسے نواز شریف صاحب کی حکومت میں آئی ہوئی اسکیم کامیاب نہیں ہوئی تھی. اگر وہ ایمنسٹی اسکیم تھی نا تو سارے آ جاتے، اس فائلر نہیں بنے سارے، سب نے اپنے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے، جو کالا دھن تھا وہ ڈکلیئر نہیں کیے. کیوں؟ کہ حکومتوں پر اعتماد نہیں ہے. اس وقت بھی اعتماد نہیں تھا، آج بھی اعتماد نہیں ہے. آج تو کچھ زیادہ ہی اعتماد ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ایف بی آر کے رویے اور دوسری انتقامی کارروائیاں مجبور کر رہی ہیں لوگوں کو کہ ہم اگر اس لسٹ میں آ جائیں گے کہ فائلر بن جائیں تو اس کے بعد ہماری جان عذاب میں آ جائے گی، کیونکہ اس عمران خان کا نام ہی عذاب خان ہو گیا ہے. اب یہ موقع کی تلاش میں ویسے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی سیلف اسیسمنٹ میں اپنے آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن آپ جمع کراؤ. سیلف اسیسمنٹ جو آپ کماتے ہو آپ خود ڈکلیئر کرو، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو سچ کر رہے ہو. دوسری طرف سے انویسٹیگیشن تو اعتماد تو خود توڑ رہی ہے حکومت کے ادارے، چاہے حکومت ہو یا کوئی اس کا ادارہ ہو، وہ توڑ رہا ہے اعتماد. اب توڑ رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا. اور پھر آج اگر تنقید ہو رہی ہے عمران پر
تو عمران خان پہ تنقید اس لیے ہو رہی کہ اس نے بڑی بلند باتیں کی تھی, بڑکیں ماری تھی. آپ نے خود ہی وہ تقریر کا حصہ سنا دیا جس میں اس نے ایمنسٹی اسکیم کے لیے کیا کہا تھا. تو اب کیوں نہ ہو, وہ برداشت کیوں نہیں کر رہے کہ اب وہی چیز اگر یہ خود کر رہے ہیں تو ہمیں اگر تنقید کر رہے ہیں تو اتنا سیخ پا کیوں ہوتے ہیں, اتنی چڑ کیوں لگتی ہے, اتنے جواب کیوں دیتے ہیں, حملے کیوں کرتے ہیں, گندی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے خود ہی کہا تھا بری بات ہے اور آپ خود ہی بری بات کر رہے ہو, تو کیا آپ کوئی رائٹ ہو گیا؟ Two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. ٹھیک ہے نا جی. تو اس مناسبت سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے خود ہی کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں گا. میں پوچھتا رہا کہ بابا خودکشی کی ڈیٹ اناؤنس کرو, ابھی تک عمران خان نے وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. ہم نے اس کی استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا تھا, میں نے اس کی استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا تھا, میں نے کہا خودکشی کی ڈیٹ اناؤنس کرو. چلے کھوڑو صاحب گئے ہو آئی ایم ایف کے بعد, بڑی کڑی شرائط پہ گئے ہو, اور آئی ایم ایف کے جانے کے لیے آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت, جو لفظ خودکشی کا ہے چلے میں استعمال نہیں کرتا, لیکن کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے کھوڑو صاحب کی اور رومینہ صاحبہ کی فرمائش پوری کرنے میں؟ میں نے تو نہیں دنیا کے چکر لگانا مارکو پولو کی طرح پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی بیکاریوں کی طرح ادھر جا رہا ہوں, اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کرنا. مجھے اتنی شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں, کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں, مجھے شرم آتی. آئی ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو, کچھ لوگ مرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کسی سے بھیک مانگ سکتا تھا؟ تو کیا عمران خان کبھی کسی سے بھیک مانگے گا؟ عمران خان مر جائے گا لیکن کبھی بھیک نہیں مانگے گا. شیخ صاحب ان الفاظ کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو خان صاحب نے آخر میں کہے ہیں, اس وقت میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا. میں نے کھوڑو صاحب آپ ہمیں موقع دیجیے گا, آپ کو کوئی سچ بتائیں. آپ دو ہیوی ویٹ لوگ بیٹھے ہیں, آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنیے گا بھی جو میں عرض کروں گا. شیخ صاحب اس وقت کی ہماری باتیں بھی سنا کریں نا یار, ہماری باتیں بھی سنا کریں. آپ کے سنانے کا میرے خیال میں نہیں, آپ سننے کا ٹائم آ گیا ہوا. ایمنیسٹی آپ کی بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے وقت کی. ایمنیسٹی میاں صاحب کی بھی ٹھیک تھی, وہ فرمائیے. یہ اپوزیشن کا رویہ جو ہے, کل کو اگر آپ اپوزیشن ہوں گے تو میاں صاحب یا پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی, یہ اگر ایمنیسٹی لائیں گے ایک اور آپ پھر مخالفت کر رہے ہوں گے. اپوزیشن آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاؤں میں یا حکومت کے جوتے میں پاؤں رکھنے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر عباس صاحب, میں نے ان دونوں دوستوں کی باتیں سنی ہیں اور آپ کو بھی انہوں نے بتایا ہے جو ایمنسٹی کے متعلق انہوں نے کچھ کہا ہے. سب سے پہلے جو ایمنسٹی شروع ہوئی تھی, جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی تھی, آپ کو اگر تاریخ یاد ہو تو بالکل لاسٹ ڈیز میں انہوں نے کچھ کام ایسے بڑے انٹریگنگ ٹائپ کے کیے تھے جس کی سمجھ لوگوں کو نہیں آئی, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کا آفٹر ماتھ کیا تھی. لاسٹ ڈیز آف دا گورنمنٹ انہوں نے ایمنسٹی وہ لے کے آئے تھے, اور اس ایمنسٹی کا جو حال تھا آپ یقین کریں گے, جو گاڑیاں جاپان میں کھڑی ہوئی تھیں, جو یو کے میں کھڑی ہوئی تھیں, وہ گاڑیاں بھی پہنچ گئی اور اس کے بعد ان کو کلیئر کیا گیا. اور ان کو جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو گاڑیاں آلریڈی یہاں پہ اس اکانومی میں چل رہی ہیں, ان رجسٹر چل رہی ہیں, اس سے ہم ٹیکس وصول کریں. یہ نہیں تھا کہ ان بروکرز کو, ان ایجنٹس کو موقع دیا جائے کہ گاڑیاں ساری میل کے اکٹھی کر کے لے آئیں. چمن میں جو کچرا پڑا تھا سارا لے کے آ گئے, جو تورخم پہ کچرا تھا وہ بھی سارا اندر آ گیا تھا. میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, آپ اس وقت کے جو کسٹمز آفیسر ہیں آپ ان سے پوچھیں گے, آپ کو سارا یہ پتہ چلے گا. اور پھر اس کے بعد میں صرف ایک سوال کروں گا کھوڑو صاحب سے, باقی میں مزید کہنا بھی نہیں چاہتا کہ اس ایمنسٹی کا جو حشر ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا ایکسائز کا کاؤنٹر نمبر 3 کیا کرتا رہا ہے, بس. یہ پھر بعد میں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, میں ابھی میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت جواب دیں کاؤنٹر نمبر 3 کیا کرتا رہا تھا ایکسائز کا, اور اس کا کیا اس نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا اس نے. اب میں بات کروں گا جو ہماری محترمہ رومینہ صاحبہ نے, سر میں عرض کر لوں تاکہ مجھے بھی موقع ملے بات کرنے کا. رومینہ صاحب کے جو نون لیگ کے دور میں جو ایمنسٹی آئی وہ بھی آپ کے سامنے تھی. دونوں ان ایمنسٹی میں جو ایک چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ نو ڈاؤٹ جو ایلیٹ کلاس تھی, جو وہ لوگ تھے جو ایک مفاد پرست ٹولہ تھا, جو ایک مافیا تھا, اس کو فائدہ دیا گیا. اور اس کو وقتی طور پہ فائدہ دیا گیا, اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. نہ آپ کا ٹیکس بیس بڑھا, آپ کے سامنے ہے حقائق, نہ آپ ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو لے کے آئے جن کو آپ چاہتے تھے کہ آپ لے کے آئیں. وجہ کیا تھی؟ آپ کی لیک لسٹر اپروچ تھی. آپ نے صرف ٹائملی کچھ لوگوں کو فائدہ دینا تھا, آپ نے فائدہ دیا, اس کے بعد اس کو فالو اپ آپ نے نہیں کیا.
اب میں بات کروں گا جو ہماری ایمنیسٹی، جس کو آپ ایمنیسٹی کہہ رہے ہیں، یہ ایمنیسٹی نہیں ہے، یہ ہے ایسٹ ڈکلریشن. لیٹ دس بی ویری کلیئر ٹو یو. میں عوام کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توجہ سے جو ایسٹ ڈکلریشن نامی ہے وہ ظاہری بات ہے آپ ڈکلیئر ہونے سے وہ حلال ہو جائیں گے نا. آپ ایک دفعہ ڈکلیئر کریں گے، آپ اس کے بعد ٹیکس دیں گے. ٹھیک ہے، ٹیکس ٹیکس آپ کی گاڑی امپورٹ کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، حلال ہو جاتی ہے ایک طریقے سے. ٹھیک ہے، آپ نے چشمہ منگوایا، آپ نے ٹیکس دیا، آپ حلال ہو گیا. آپ جو تیل منگواتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر جب آپ ٹیکس دیں گے تو اس میں کنڈیشنز ہیں. آپ وہ دیکھیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہم نے کنڈیشن بڑے اسٹرکٹ لگا دی ہیں. ہم نے اکانومی کو ایک میتھڈیکل وے میں چلانے کا پروگرام بنایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی آج آپ ابرپٹلی کوئی چیز کر دیں، پھر اس کے بعد ویری ویری سیکنڈ منتھ تھرڈ منتھ اس سے اویل کرنے والے اویل کر جائیں. اور جو آپ کا پرپز ہے وہ پرپز آپ کا ایک لانگ ٹرم ٹیکس نیٹ بڑھا کے ان لوگوں کو لیور کرنا ہے کہ وہ باقاعدہ سے ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس کو اور وہ انویسٹمنٹ آپ کے کنٹری میں آئے. شیخ صاحب، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو آپ ایمنیسٹی اسکیم لا رہے ہیں، یہ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم لا رہے ہیں، یہ پاکستان کی آخری یہ ویور ہوگا پاکستان کا؟ اس کے بعد اب لوگوں کو بار بار کالا دھن سفید کرنے کا یہ تماشا نہیں ہوگا؟ مجھے ایز اے مسلم بھی اور ایز اے پارلیمنٹرین میں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری کوئی ایمنیسٹی مزید آنے والی نہیں ہے. ہم دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتنا یار اس سے 250-300 ارب روپے آپ جمع کر لیں گے، بڑا کمال نہیں ہوگا. آپ کی اتنی 210 ملین کی پاپولیشن کو آپ چھکڑے میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑنے والا ہے اس وقت جب آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھے گا اور آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، لوگوں کو اپرچونٹی جہاں پہ نظر آئے گی وہ آگے بزنس کریں گے، امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھیں گی، پیسے کا یہاں پہ ایک سرکولیشن ہوگی، اس سے آپ کی بزنس جنریٹ ہوگا، آپ کی کنٹری میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی. ہمارا پرپز یہ ہے. ہمارا پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ فار دا ٹائمنگ ریلیف دے دیں ان لوگوں کو. شاہد خاقان عباسی کا بھی تھا نا. کن کا؟ شاہد خاقان عباسی کا بھی یہی پرپز تھا جب وہ یہ لے کر آئے تھے. ان کا پرپز یہ تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ وہ ان کو خیر موقع بھی نہیں ملا نا. وہ تو حکومت کے آخری مہینے تھے جس میں پھر اس کے بعد حکومت کا مدت ہی ختم. عوام کو پتہ چل گیا تھا نا، عوام نے 2 پارٹی کو دیکھ لیا تھا 35-40 سال تک. اس کے بعد انہوں نے تھرڈ فورس کو انہوں نے آنے کا موقع دیا. اسی وجہ سے دیا کہ وہ لوگ فیل ہو گئے، اپنی پالیسیز کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. آپ نے کاسمیٹک آپ ایک وہ اپنے سرجری کی اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی اکانومی کو، لیکن آپ اس میں ناکام ہو گئے، دونوں ادوار میں ناکام ہو گئے. اور عامر عباس صاحب، آپ یہ دیکھیے گا جو ایک غفلت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ نے کوئی بھی ایک کام لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے نہیں کیا. آپ نے صرف 2 سال 3 سال کی پلاننگ کی، اس بیسس پہ کی کہ آگے الیکشن آ جائے گا، الیکشن میں آپ جیت جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سب غلط ہوا ہے سر. آپ جو ویری روٹ کاز ہے آپ اس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہے. ویری روٹ کاز کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہم اسٹرکچرلی چینجز لے کے آنا چاہتے ہیں اور ہم ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو بزنس فرینڈلی ہو. ہماری پالیسی جو پارٹی کی ہوئی ہے. جی کھوڑا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب، میں گزارش کروں کہ بھائی صاحب نے ہماری بات مان لی. میں نے یہ کہا کہ ایمنیسٹی اسکیم چاہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئی ہو، نواز شریف کے زمانے میں آئی ہو، ان پر بھی لوگوں نے رسپانس کم کیا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے زمانے میں گاڑیاں آ گئیں، کچرا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. نواز شریف صاحب کی بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، یعنی مطلب کہ وہ بھی رسپانس اتنا نہیں تھا. اور ابھی تک ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ریٹرن فائلر جو ہیں وہ 2% ہوں گے یا 4% ہے ملک میں، باقی سارے نان فائلرز ہیں. اب سارے نان فائلر چاہے پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر ان کا پیسہ بھیجا گیا ہو یا ایسیٹس انہوں نے خریدے گئے ہوں، اس وقت تک یہ فگر ہے کہ جی ابھی 4% سے زیادہ لوگ ٹیکس بھرنے والے نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس حکومت میں کہ جی 30 سپٹمبر کو ریٹرنز بھرنے ہوتے ہیں. ابھی اس کی تاریخ بڑھائی جا رہی اور ابھی تک یہ مارچ اپریل مئی آ گیا ہے، ابھی تک تاریخ ختم نہیں ہوئی. یعنی کہ لوگ فائلر جو ہیں ان کا بھی اعتماد ٹوٹ گیا ہے کہ ایف بی آر اپنی وہ کارکردگی نہیں دکھا پائی کہ جس میں کہہ سکے کہ ہم نے اتنا ریونیو جنریٹ کیا، ہم نے اتنی کلیکشن کی اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا. میں یہی بات کر رہا ہوں. میں گزارش کروں کہ اعتماد کا فقدان ہے، تھوڑا سا ہمارے محترم ہے، میں اعتماد کا فقدان ہے کیونکہ ایف بی آر یہاں ایک بات ہوتی تھی کبھی کسی زمانے میں. تھوڑا سا نہیں سن رہے، ایک سیکنڈ سے میری بات سن لیں آپ. جی میری بات بھی سن لیں. ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہر جگہ جاتا تھا، ہر دکان پہ جاتا تھا، ہر شخص انویسٹیگیٹ کرتا تھا، زور زبردستی کرتا تھا. تو صنعت کاروں نے یہ لایا اور یہ فیصلہ ہوا. میرے فیصلے میں نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں فیصلے نہیں ہوا تھا، یہ کسی اور حکومتوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی سیلف اسیسمنٹ کے طور پر آپ انکم ٹیکس ریٹرن بھرو. صحیح ہے. اور پھر ہر اس میں اگر اضافہ ہو تو کرتے جاؤ یا نہیں کرتے جاؤ. یہ بھی
ایک لحاظ سے حکومت پر اعتماد تھا کیونکہ یہاں مارشلائی حکومتیں تھی, ڈکٹیٹرانہ حکومتیں تھی, تو ڈکٹیٹرانہ حکومتوں کے دوران لوگوں نے حکومت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی یہ حکومت ہماری تو ہے ہی نہیں, ہم ان کو کیوں دیں. اور سالوں ایسی حکومتیں چلی ہیں کہ جس میں لوگوں کا بھروسہ نہیں رہا حکومت پر. اب بھروسہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انتقامی کارروائیوں سے بھروسہ نہیں پیدا ہوتا. چلیں وہ انتقامی کارروائی میں کھوڑا صاحب ذرا اس کو ماننا پڑے گا, اس پہ آگے چل کے میں بات کروں گا. کھوڑا صاحب آگے چل کے بات کروں, لیکن آپ نے اچھا جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے پبلک انٹرسٹ لیجسلیشن میں, آپ نے فاٹا کی مثال دی. رومینہ صاحبہ, حکومت جنوبی پنجاب میں آپ کہہ رہا ہوں اگر ایمنسٹی اسکیم ایک منٹ اگر ایمنسٹی اسکیم لانی ہے تو یہ رات کے اندھیرے میں چوری کی طرح سے آرڈیننس پہ کیوں آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اعتماد میں اسمبلی مر گئی ہے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اعتماد رومینہ صاحبہ بھائی آرڈیننس کیوں آ رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے, وہ اس لیے کیوں آ رہا ہے, وہ ایک اور بحث ہے, کیوں ڈال رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ اسپیکر رہے ہیں کھوڑا صاحب, کیا حرام ہے آرڈیننس؟ جنوبی پنجاب آرڈیننس نہیں لگائے تھے, جنوبی پنجاب کتنے آرڈیننس لگائے تھے جناب کہ یہاں ہم سب کہتے رہتے ہیں جنوبی پنجاب آنا اصل میں اعتماد ہوتا ہے. آپ جو فیل ہوئے نا, دونوں گورنمنٹ فیل ہوئی ہیں, دونوں گورنمنٹ سے فیل ہوئی, اعتماد کی بات ہے, لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے عوام کا. عوام کو پتا ہے کہ لیڈرشپ چور ہے, وہ کیوں آئیں گے, وہ کیوں ٹیکس دیں گے, وہ کیوں ٹیکس پڑے گا. اسمبلی جس کو آپ کبھی گالیاں دیتے تھے, اسمبلی پر جس پہ آپ لعنتیں بھیجتے تھے, ابھی تو آپ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ نے فاٹا کے بل اسمبلی سے پاس کریں. ایک طرف آپ اسمبلی کی تعریف بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف اسمبلی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. ان پہ لاؤ, اسمبلی پہ لاؤ. تو ہمارے ساتھ ہوا ہے, اکیلے تو نہیں ہوا نا, آپ کر سکتے ہیں, نام کر سکتے ہیں, آپ ملے, ہم نے ساتھ مل کے وہ قانون پاس کیا جو فاٹا کے معاملے پہ ہے. اور قومی معاملات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن نے انڈیا کو جو سٹینڈ آف تھا ہمارے ساتھ, اس وقت بھی اپوزیشن ہمارے ساتھ آئی ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو, اچھی بات ہے. میں ایک بریک آپ کی اجازت سے لیتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ذرا میں کے پاس آؤں گا. جو کھوڑو صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ اپوزیشن ہر پبلک انٹرسٹ لیجسلیشن میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ایک سوال رکھتے ہیں رومینہ صاحبہ کے سامنے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. رومینہ صاحبہ, حکومت جنوبی پنجاب صوبے کا بل لے کر آئی, پنجاب اسمبلی اس کی قرارداد منظور کر چکی ہے اور آپ ہی کی حکومت کے زمانے میں منظور کی. پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا, ان کا آپ مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں, مخالفت جہاں تک کرنے کی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ لیٹس سی چلیں, اگر یہ بل آیا ہے دیکھتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ میں دوبارہ اس پہ ڈسکشن جب شروع ہوتی ہے, یا جس بھی ایشو کے اوپر آبویسلی جیسے جیسے آئے گا تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو چیز, اگر کسی چیز کے اوپر بحث ہوئی ہے یا مخالفت ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی کسی سبجیکٹ کو لے کے کوئی ریزرویشنز ہوئی ہوں گی, کنسرنز ہوئے ہوں گے, اور ان ریزرویشنز کو ایڈریس کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. ورنہ ایسے تو نہیں. اب آپ دیکھیں فاٹا کا بل جو سا ہے وہ جب آیا, اس کے اوپر جو بھی کسی کے کوئی بھی امینڈمنٹس تھیں یا جو بھی چیزیں تھیں ان کو مرج کر کے پراپرلی ایڈریس کر کے جب کیا تو وہ یونانیمسلی جو ہے وہ بل پاس ہوا. دوسری بات جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو پاکستان کی بہتری جس میں ہوتی ہو اس سے پیچھے ہٹے. لیکن ایک چیز جس پہ چلنے تو دیتے نہیں ہے پارلیمنٹ, وہی کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو آرڈیننس کا سارے لینے پڑ رہے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ ہم چلنے نہیں دیتے, ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ چلائیں گے نا. دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں وی شوڈ, بیکاز آئی ایم ناٹ اے پرسن کہ خامخواہ میں آسمان زمین والی فضول بحث میں بندہ پڑے کہ چور ہے. کیا ہے چور کا جو ڈرامہ ہے وہ 1 سال بہت ہو گیا. 9 مہینے کے بعد کیا ہوا, آئی ایم ایف ہو گیا, اس کے بعد آئی ایم ایف ورسز آئی ایم ایف ہو گیا. اب آج آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. 9 مہینے میں آپ نے کیا ملک کا چھوڑا ہے؟ ہم لوگ تو پھر کچھ چھوڑ کے گئے, کچھ کر کے گئے. آپ لوگوں نے چھوڑا کہ بجلی اور گیس کے بل جو ان سے ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ گئے, آج تک ان کے ریٹرن بیکس نہیں ہو سکے. اور اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا گیا, اپنے فیصلے کو خود ایکسیپٹ کیا گیا کہ غلطی ہوئی جی, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. پھر آپ کو یہ بھی غلطی لگتی ہے کہ وزیر جو ہے اس سے ایک پرفارمنسز کی بنا کے اوپر ہم چینج کر رہے ہیں, کریڈیبلٹیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. اور پھر جب واپس بات آتی ہے تو پھر دے آر ٹیکنگ یو ٹرنز اینڈ یو ٹرنز. اور پارلیمنٹ کے اگر آپ بزنس کو دیکھ لیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیتے تو ہم نے تو کئی دفعہ ایسے ہوئے, کیونکہ گزشتہ دور کے اندر یہ دیز تھنگز آر آن ریکارڈ
کہ اپوزیشن جب پی ٹی آئی کے لوگ ہوا کرتے تھے تو سوائے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے یا ایک دو دھواں دار تقریر کی اور چلے گئے، اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا؟ کنٹینر سے فرصت ان کو نہیں ملتی تھی. آج بھی گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود دے آر اسٹل آن دا کنٹینر. آپ دیکھیں اگر کوئی ایک بات یہاں سے ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے ایک آگ بگولا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے کہ لو بھائی چھوڑو فائر. دس از ناٹ دا وے رائٹ. یو ہیو ٹو ہیو یور بگ ہارٹ. آپ اپنا کوئی ظرف بڑا کریں، دل بڑا کریں. اگر کوئی بات کر رہا ہے آپ اس کو جواب دیں. اچھا آپ اگر آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہیں گے، جان بوجھ کے چھیڑیں گے، آپ کو چوکے لگائیں گے، آپ لوگ بھی اور چھیڑنے کی بات دیکھیے میری بات تو وہ آگے سے جواب تو دیں گے. دیکھیے آپ جواب دینے کی کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ جواب نہ دیں، ضرور جواب دیں، لیکن آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ گزشتہ دور میں ان لوگوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کیا کیا کچھ کیا اور کس طرح سے. آپ یقین کریں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہیٹس آف ٹو مسٹر ایاز صادق صاحب جو کہ ایکس اسپیکر آف دا پارلیمنٹ تھے، کہ کس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پروڈکشن آرڈر پہ جتنا فیسیلیٹیٹ آپ کو اسد کیسر صاحب نے کیا ہے، اسد کیسر صاحب نے کیا اس ٹائم بات ہاؤس کے چلنے کی ہے، وہ ایک ممبر کی بات ہے، یہ بات پورے اپوزیشن کی ہے. آج بھی ایز بینگ ہم لوگ بیک بینچز پہ اگر بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہم سپلیمنٹری کوسچنز پہ انگلیاں دبا کے تھک جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوسچنز کا موقع نہیں دیا جاتا، جبکہ گزشتہ دور کے اندر ایک کوسچن کے اوپر 4 سپلیمنٹری کوسچنز ہوتے تھے. اور ایز بینگ اے پارلیمانی سیکرٹری مجھے یاد ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی منسٹری کا بزنس جو ہے وہ پراپرلی کوئی سیکرٹری موجود نہیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا، میڈیا کو بھی یاد ہوگا کہ ان کو ہاؤس سے باہر نکال دیا جاتا تھا انٹل انلیس کہ وہ ایشو ایڈریس نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بڑے ایزیلی اسپیکر صاحب کہتے ہیں چلیں جی اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. واٹ ڈو یو مین بائی ڈیفر؟ ایک ہم لوگ پبلک انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں نا. آپ کیسے اتنے سارے سوال جو ان سے ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ آپ ڈیفر کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا جاب آف دا منسٹریز کہ وہ جواب پرووائڈ کریں. منسٹرز وہاں پر نہیں ہوتے. یہ تمام چیزیں وہی ہیں، لیکن اب چونکہ ان کے پاس سوائے ایک دو مشنز کے کسی کو چور کہہ دینے سے آپ نے بہت کہہ لیا. آپ کرپشن کے نعروں کے اوپر، چوری کے نعروں کے اوپر آپ 5 سال آپ نے وہ بڑی اپوزیشن کر کے آپ آ گئے. اب آپ آ گئے ہیں، اب اداروں کو کام کرنے دیں. جو زرداری صاحب نے آج شیخ صاحب آپ کو خوشخبری سنا دی ہے کہ رمضان کے بعد حکومت مخالف تحریک چلائیں گے، پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر. بسم اللہ، سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں آپ. بسم اللہ. زرداری صاحب کو پورا حق ہے وہ تحریک چلائیں، لیکن زرداری صاحب میرے خیال میں ابھی 9 مہینے تو نہیں ہوئے کہ وہ الیکشن کے رزلٹ کو بھول گئے ہوئے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. ایک حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عوام نے ان 2 پارٹیز کو ریجیکٹ کر کے تیسری پارٹی کو، تیسری پاور کو اس وجہ سے آنے کا موقع دیا ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں رہا. 30-35 سال سے یہ ایک باری کا کاروبار تھا، ایک 5-5 سال کے حساب سے آپ جو کچھ کریں گے میں اس کو کور کر لوں گا، میں جو کچھ کروں گا تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کور کر لیجیے گا. یہ ایک کام چل رہا تھا اور کوئی عوام کی خاطر کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بخدا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرکچرلی ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں اس میں ٹائم ضرور لگ رہا ہے. میں اس بات کے اوپر آپ سے ٹائم یہ لینا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے. ہم نے جو کچھ بھی ابھی پروگرام جتنے بھی شروع کیے ہیں، ایگریکلچر کے لیے، انڈسٹری کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے اور اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے، آپ کے ریونیو کے سورسز کو بڑھانے کے لیے، سب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 سال کے پروگرام کے حساب سے کر رہے ہیں. ہم لانگر ٹرم میں پلاننگ کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ دیکھیں ڈیم آپ کا مومن ڈیم جس کا ذکر فرما رہے تھے جناب کھوڑا صاحب، 54 سال کے بعد پہلا ڈیم ہے جو آپ کا بننے جا رہا ہے، جس کا افتتاح خان صاحب نے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس میں سے 800 میگا واٹ بجلی بھی جنریٹ ہوگی. میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بجلی کے اوپر ہی آپ لے لیں، کسی اور ادارے کو نہ اٹھائیں، کسی اور سبجیکٹ کو نہ اٹھائیں. بجلی میں تو آپ نون لیگ سے کریڈٹ نہیں لے سکتے. خدا کے واسطے سر، میں آپ مجھے موقع دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لوڈ شیڈنگ میں قابو تو پایا. جہاں آپ 50,000 میگا واٹ بجلی آپ لے سکتے تھے ڈاؤن اسٹریم سے چترال سے، آپ نے وہاں پہ 1 میگا واٹ ایک میگا واٹ پروڈیوس نہیں ہونے دی آپ نے. اور آپ نے مہنگے سے مہنگے جا کے پرائیویٹ جو پروجیکٹس تھے وہ آپ لے کے آ گئے، نندی پور لے کے آ گئے، جمشور لے کے آ گئے. آپ کو پتہ ہے کتنے میں چل رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سٹارٹ جو فیکٹرز تھے ہمیں جب بتایا کہ 54 روپیز میں یونٹ گورنمنٹ سے پرچیز کیا جا رہا ہے، آگے 11 روپے میں سبسڈائز کر کے بیچا جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے یار کون سی حکومت، کون سا ملک، کون سا بزنس یہ افورڈ کر سکتا ہے بھائی؟ کھوڑا صاحب یہ کویشچن ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا. کھوڑا صاحب آپ رمضان کے بعد تحریک چلانے لگے ہیں. زرداری صاحب کو 22 مئی تک ضمانت ملی ہے. بلاول صاحب کو پرسوں بلا لیا ہے نیب نے. جی بات سنیں جناب. اگر عوام کے بارے میں حکومت کا یہی رویہ ہے کہ جس میں زندگی مہنگی کر دی گئی ہو،
जिसके लिए हुकूमत बरमला इजहार कि हमने जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, नहीं तो हमारा खसारा बढ़ जाता। यानी इंटरनेशनली प्राइसेस कम है, लेकिन हमने जानबूझकर पेट्रोल महंगा किया है कि लोगों से पैसा ऐंठ सकें। गैस महंगी कर ली, बिजली महंगी कर ली, खाने पीने की चीज़ें महंगी कर ली, ट्रांसपोर्ट महंगी कर ली, सब जब महसूस की तो फिर हम अवाम को अकेले क्यों छोड़ेंगे? हम क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हम तो अवाम के ही नुमाइंदे कहलाते हैं ना अपने आप को। तो ये अगर जरदारी साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जी हमने चुप करके तो नहीं बैठना। बात रही है, अभी इन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते रहे थे और करते रहे, तो फिर ये बताएं कि पार्लियामेंट पर इन्होंने लानतें क्यों भेजी, पार्लियामेंट पर हमला क्यों किया, टीवी स्टेशन पे हमला क्यों किया? ये जो इदारे होते हैं जिसमें कब्जे करने का एक खब सत्तारी हो गया था, वो खब सत्तारी करके इस तरह की हरकत इन्होंने क्यों की अपने टाइम पे तहरीक इंसाफ ने? ये वो सारी चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने बिजली के बिल जलाए क्यों? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कर दी, हाथ में खड़े करके इमरान खान ने खुद बिजली के बिल जलाए। कल को अगर लोग बिजली के बिल जलाना शुरू कर दें तो फिर क्या कहेगा इमरान खान? गैस के बिल जलाने शुरू कर दे तो क्या कहेगा इमरान खान? मुझे मौका है बात करने उन्होंने खुद किया हुआ, उन्होंने खुद किया हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि हम इस चीज को खोड़ साहब मैं गुजारिश करूंगा आपके जो आपने जो फरमाया, मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, आपने हमारी गवर्नमेंट पर तो इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ आपने उठा के आपके अपने हिस्से का था वो भी हमारे ऊपर आप डाल रहे हैं। आप इस वक्त एक पूरे सूबे की एक हुकूमत चला रहे हैं और आपका पूरा सूबा आप पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान में तो बच्चा बच्चा जानता है कि आपने सिंध में क्या काम किए, 11 साल की हुकूमत के बाद आपने आवाम को क्या दिया, वो आपके सामने। इस वक्त भी कराची से बाहर निकले तो आपके ऐसे जिनमें चप्पल तक नहीं पहनने को मिलते लोगों को तालीम की सहूलत मुयसर नहीं है। ये तो आपकी खुश नसीबी थी कि हमें मौका नहीं मिला वहाँ पे कैंपेन करने का, वरना आपके पास गवर्नमेंट ना होती। इसलिए कि जो प्रोग्राम आपने 11 साल फेल हो चुके हुए हैं, आपने जो कुछ किया पाकिस्तान की बात करो बाबा। हम वही बात कर रहे हैं, आप हमें मूर्ख इल्जाम ठहराते हैं। आपने सिंध में कौन से दूध की नहर पहला? मैं ये भी कहता हूं, ये हो सकता है कि आप पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अवाम ने आपको अक्सरियत में वोट नहीं दिए। ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही वाली बात कर रहे हैं। जब आप उस वक्त जमहूरियत 2002 में बनाई थी, जब आप हुकूमत में होते हैं आपके जमहूरियत थी असेंबली में, आप हुकूमत में होते हैं जमहूरियत उनको बना के और उन्होंने बना दिया था जमाली साहब को, पीएमएलएन के बारे में, और उस जमाली साहब को बनाने के लिए तो एक को जेल के बारे में बाहर कहते हैं। तब तो आप हुकूमत में होंगे तो सब ठीक होगा, आप हुकूमत में नहीं होंगे तो सब गलत होगा। खान को अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए कोई याद नहीं है ना हुजूर, ये कोई याद नहीं है कि आपकी जमहूरियत उस वक्त नहीं मिली थी। हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तो सारे हकूक आपके पास चले गए हुए, सारे इख्तियारात आपके पास चले गए हुए। आपने किया क्या सिंध के साथ? आपने कराची में क्या किया? आपने हैदराबाद में क्या किया? सरकार में क्या किया? आपने थरपारकर में क्या किया? अभी आप देखिए रिसेंटली लड़काना में जो कुछ हुआ है, लड़काना में जो केसेस आए सामने, बला से हम दो चार हैं सिंध में और बात करते हैं। जो काम करो वो असेंबली के सामने करो। जो काम करना है वो चोरी के सामने। रमजान के बाद तहरीक चलती है, आप भी सामने करें ना, आप जो चोरी नहीं है एक एक करके हम सामने लेके आ रहे हैं। आप भी अपना हिस्सा डालें, हिस्सा वगैरह जिसका है कुछ छुपा नहीं रहेगा, ये हिस्सा भी जरूर डालने पे आई है। जो छुपा हुआ था उसको भी सामने लेके आएंगे। आपको जो हमें गलत नजर आता है, इमरान खान में अगर गलत आपको नजर आएगा, कसम खुदा की सबसे पहले छोड़ने वाला बंदा मैं हूँगा। मैं आज गलत कर सकता है। अवाम देख रही है कि आप दोनों जरा अब मेरा हिस्सा भी आ लेने दें। पहली बात जो सी बात की यहाँ से हुई कि अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो आप रिजेक्शन का तो ये आलम देख लेना, कितना हिस्सा फीसद हिस्सा ये लोग लेके गए हैं, क्या लेके गए हैं, कितनी सीट्स का फर्क है पार्लियामेंट में, कितनी सीट्स का फर्क है पंजाब में, और 25 सीटों से वो उठ के आज हुकूमत तो बना ली ना। लेकिन जमहूरियत एक वोट के ऊपर भी होती है, एक वोट से भी आप जीते, एक वोट से जीती हैं तो आप जीती हैं। पहली बात तो ये कि मैं अब दोनों की गुफ्तगू के बीच में नहीं बोल रही थी, इसलिए आप अपनी बारी पर जरूर बोलिएगा। दूसरी बात ये है कि आपका ये कह देना कि हमें मुकम्मल तौर पर अवाम ने रिजेक्ट किया, मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करती हूँ। ऐसा कतई नहीं है। सिलेक्टेड होके आए
کیسے آئے. اور دوسری بات یہ کہ الیکٹڈ لوگ, آپ دیکھیے الیکٹڈ لوگ کتنے ہیں پارلیمنٹ میں, جو اہم تمام تر عہدے ہیں وہ تو ان لوگوں کو جو باہر سے لا کے, جو کہ الیکشن میں بھی نہیں ہے, ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کو آپ نے لا کے بٹایا ہے. اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مینس یو ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی آف الیکٹڈ پیپل, یا جو الیکٹڈ لوگ جو عوام کے درد کو زیادہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ایڈوائزرز کی جگہ نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا فورم ہی ایڈوائزرز کے پاس ہوتا ہے. بہرحال دوسری بات رہے گی کہ لانگ ٹرم پالیسیز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, تو آپ لانگ ٹرم 9 مہینے میں دیکھ لیں نا, ہم نے کتنے احساس دیکھے, اتنا احساس آیا کہ احساس پروگرام میں بدل گیا. جہاں پر کھوڑو صاحب نے کہا کہ زندگی مہنگی, میں تو کہتی ہوں زندگی نہیں مہنگی ہو گئی, موت بھی مہنگی ہو گئی ہے, بیماری بھی مہنگی ہو گئی ہے, جینا بھی مہنگا ہو گیا, ایون کہ اللہ کے گھر جانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ایک چیز اور دوسری بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں سندھ کی, ادھر ادھر کی, آپ مجھے بتا دیں کے پی کے میں کیا ہوا ہے. اگر ادھر ایج کی بات کریں, ووٹنگ کی بات نہیں کر رہی, میں ووٹرز کی بات نہیں کر رہی, میں تو آپ کی کام کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کا حال یہ ہو گیا کہ وہاں پر جی نالائکی تو یہ تھی. دیکھیے بات یہ نا, وہ تو میں نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے وہ گزرنے کا رستہ تک نہیں رہ گیا, اور وہاں پر کس حد تک منشیات کا جو زورہ پھیلا ہوا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا گھر پہلے ذرا زیادہ صاف کر لے. اور دوسرا, بہت ہو گئے کرپشن اور چوریوں کے نعرے آپ نے لگا لیے, اب پرفارمنس کا وقت ہے. 1 سال ہو گئے, 1 سال سے زیادہ تو آپ یہ بہانے اور چلا بھی نہیں سکتے. تو آئی تھنک اٹس مچ مور کہ آپ پریکٹیکل چیزوں پہ کام کریں گے. کیا یہ مجھے لاسٹلی بتا دیں کہ آپ لوگ, آپ کی لیڈرشپ, ایک میاں صاحب جیل میں, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کا پتہ نہیں واپسی کب ہوگی, انشاءاللہ واپس آئیں گے, آپ بے فکر ہیں. لیڈ کون کرے گا, کچھ ہے بالکل پراپر ہماری جو پارٹی ہے اس کا پراپر میکانزم ڈیولپڈ ہے. اور انفیکٹ جو آپ نئے عہدے تو ہو گئے, ریسٹرکچر ہو گئی, جی بالکل نئے عہدے ہو گئے, ریسٹرکچر ہو گئے. آج ہماری میٹنگ بھی تھی اس سلسلے میں, تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ جی میاں صاحب نہیں آ رہے. ڈیفینیٹلی جو پارٹی ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ, آپ پریشان نہیں لگ رہے ہیں, آپ کو پریشان ہونا چاہیے, یہ تو آپ کا مشکل آپ کے لیے کھڑی ہونے لگی, کیونکہ زیادہ تر تو لوگ باہر ادھر سے آئے ہوئے ہیں, تو کوئی چلے جائیں گے. آپ دیکھیں اگر ہماری غلطیاں ہوتی نا تو کے پی کے میں لوگ ہمیں ریجیکٹ کر دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں ری الیکٹ کیا ہے تو انہوں نے کچھ دے کے کیا ہے. ہم نے کیا کام کیے تھے, اسٹرکچرلی چینجز کی تھی. ہم نے کوئی وہاں دودھ کی نہریں نہیں بہائی ہیں, صرف لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہاں منافقت نہیں ہے, یہاں چوری نہیں ہے, لیڈرشپ سچی ہے, لیڈرشپ کچھ کرنا چاہتی ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. اسی کے بنیاد پہ ہم دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اپوزیشن آپ کی حکومت ہم نے وہاں پہ بنائی ہے, تو پھر دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ سے ملاقات ہوگی کل.